لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق علیہ. معزز سامعین کرام، دین ملی بھائی، نوجوان ساتھیو، آج رجب کی 26 تاریخ ہے. اس تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ بدعات، کچھ خرافات، کچھ نئی رسمی چیزیں ابھر آئی ہیں جس کی تردید اور جس کو روکنا بے حد ضروری ہے. آپ نے یہ چیز محسوس کیا ہوگا کہ آج مائیں خاص طور سے بچوں کو نہلا دھلا کر کے، نئے کپڑے پہنا کر کے، ٹوپیاں لگا کر کے خاص طور سے بھیجتی ہیں مسجدوں کو. اور بچے تو بچے خیر، بڑے اور جوان بھی آج یہ سوال کرتے ہوئے نظر آئے، کچھ واٹس ایپ کے ذریعے سے اور کچھ براہ راست راستے میں ملاقات ہوئی تو پوچھے کہ امام صاحب کیا آج جاگنے کی رات ہے؟ مطلب ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ آج رجب کی جو 26 تاریخ ہے یہ جاگنے کی رات ہے، کل 27 تاریخ ہے، کل شب معراج ہے. اگر ہم حقیقت کو جاننا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو بس اتنی سی حقیقت ہے کہ شب معراج نام کی کوئی بھی چیز شریعت کے اندر موجود نہیں ہے بطور عبادت. معراج ہوئی ہے بطور معجزہ، اللہ تعالیٰ نے معراج مسلم کو کروایا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن معراج 27 رجب ہی کو ہوئی ہے. اس کے تعلق سے آپ احادیث کی ساری کتابیں چھان لیجئے، کہیں پر بھی آپ کو ایک بھی دلیل نہیں ملے گی. یہ سچائی ہے. رہی بات یہ کہ چلو معراج ہوئی ہے، رجب کے مہینے میں ہوئی یا کب ہوئی، تو اس میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ تو دراصل میں یہ بات کہوں کہ آج کا مسلمان جو ہے یہ شارٹ کٹ فارمولہ بہت تلاش کرتا ہے. یعنی اس کو کہہ دیا جائے کہ ایک پوسٹر ہے جس پہ رمضان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے اور کوئی منسوب کر دے کہ جو کوئی اس پوسٹر کو 100 لوگوں کے پاس شیئر کرے گا اس کے لیے جنت ہے، تو وہ 100 لوگوں کو شیئر کر دے گا. کیا سوچ کر کے کہ ہاں اس پہ لکھا ہو جنت مل جائے گی ہم کو. تحقیق نام کی چیز آج ختم ہو رہی ہے لوگوں کے درمیان سے. تو ثواب کی نیت سے آدمی ریسرچ نہیں کرتا، بس سنی سنی بات لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. شب معراج کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، جیسے کہ میں نے حقیقت بیان کی کہ حقیقت ایسا نہیں ہے. رہی اس رات کو عبادت کرنے کی، تو شریعت کے اندر عبادت تو کرنا ہے ہی. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے بندو، تم جب تک تمہارے پاس زندگی ہے، تمہیں موت نہیں آ جاتی، تب تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. لیکن کسی ایک دن کو خاص کر لینا، کسی ایک وقت کو خاص کر لینا، کسی ایک چیز کو خاص کر لینا، اس کے لیے ضروری ہے کہ دلیل ہو. کیونکہ بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت بندہ خاص نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی بندہ خود سے کوئی بغیر دلیل کے کوئی عبادت خاص کرتا ہے تو گویا کہ وہ شریعت کے اندر کمی کا الزام لگا رہا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے ہم تک دین صحیح طریقے سے یہ مکمل نہیں پہنچایا. اللہ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں بطور دین اسلام سے میں تم سے راضی ہو چکا ہوں. جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر کسی بھی قسم کی نئی عبادت کو جوڑنے کی، ایڈ کرنے کی کیا مقصد، کیا مطلب؟ اور حدیث کے میں نے آپ سے پیش کیا جو امی عائشہ کی روایت ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت کے اندر من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. شریعت کے اندر کوئی اگر بطور دین کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے تو مردود ہے وہ. اور صحیح مسلم کی روایت ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کوئی بندہ، کوئی بھی امتی ایسا کوئی کام کرتا ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، مردود ہے وہ. ظاہر سی بات ہے ہم شب معراج ہم 27 رجب کو یا 26 رجب کو عبادت کی رات سمجھ کر کے رات بھر جاگیں،
عبادت کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ دلیل ہو، دلیل ہے ہی نہیں، لہٰذا ہمیں ان تمام بدعات سے دور رہنا چاہیے۔ میں اس کے ایک خطرناکی اور ہولناکی بیان کروں آپ کے سامنے کہ جو بدعات پر عمل کرتا ہے۔ اول چیز تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے جو میں کہا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ ہر بدعت گمراہی ہے، تو بدعت تو گمراہی کا راستہ ہے ہی۔ اس کے علاوہ میں بیان کروں آپ سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے، اس نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز میں اپنے امتیوں کو پہچان جاؤں گا، اعضائے وضو سے نبی وسلم پہچان جائیں گے، تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی رہیں گے جو نماز تو پڑھ رہے ہوں گے، وضو تو کر رہے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو جو چمک رہے ہوں گے، لیکن وہ بدعات کو انجام دینے والے بھی ہوں گے۔ لہٰذا جب میری امتی مجھ کو پہچان جائے گی، میں ان کو پہچان جاؤں گا، تو وہ جوق در جوق آئیں گے میرے پاس حوض کوثر پانی پینے کے لیے۔ گرمی کا عالم ہوگا، پیاسے لوگ ہوں گے، تو پانی پینے کے لوگ پریشان ہوں گے، تو لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے وہاں پر، تو آپ سب لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ حوض کوثر کے بارے میں آتا ہے جو ایک بار پانی پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، اتنا عظیم پانی ہے وہ۔ تو وہ پانی پینے کے لیے لوگ آئیں گے نبی وسلم کے پاس، نبی وسلم سب کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ ایک جماعت آئے گی، جب قریب پہنچنے والی ہوگی تو فرشتے درمیان میں اوٹ بن جائیں گے، فرشتے درمیان میں حائل ہو جائیں گے اور آنے نہیں دیں گے رسول کے پاس حوض کوثر کے اوپر۔ وسلم بولیں گے کہ فرشتوں چونکہ دیکھو یہ میری امتی ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ ہمیں پہچانتے ہیں، لہٰذا ان کو میرے پاس آنے دو۔ تو فرشتے جواب دیں گے نبی پاک وسلم آپ کو نہیں معلوم، انک لا تدری ما غیر بعدک، آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کیا تغیر کر دیا تھا، کیا اس کے اندر تبدیلی کر دی تھی اور کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ آپ وسلم فرمائیں گے کہ اچھا ایسا معاملہ ہے، سحقا سحقا لمن غیر بعدی، اگر ایسا معاملہ ہے کہ میرے بعد میرے دین کے اندر ان لوگوں نے نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، منمانی کوئی اعمال انجام دیے ہیں جو شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سحقا سحقا، پھر تو دوری ہو ان کے لیے، لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر تبدیلی کی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ، اول چیز یہ کہ بغیر تحقیق کے عمل نہیں کرنا، دوسری بات جب معلوم ہو جائے کہ بدعت ہے تو خاص طور سے اس سے دور رہے اور کسی بھی طریقے سے اس میں تعاون اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرے، اسی ہم سب کی بھلائی ہے۔ وغیرہ ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے حدیث کہ حوض کوثر کے پانی سے بھی، جبکہ بہت گرمی شدت کا عالم ہوگا، پیاسے ہوں گے، ہمیں پانی بھی حوض کوثر کا نصیب نہیں ہونے والا ہے اگر ہم بدعات اور رسومات کو انجام دیں گے یا اس کو ہم پھیلائیں گے۔ لہٰذا مؤدبانہ التماس ہے کہ اس دن کو خاص طور سے میں بیان کروں، چونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آج 26 تاریخ ہے، میں اس دن کو خاص کر کے بول رہا ہوں، وگرنہ عام طور سے کوئی بدعت ہو ہمیں اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے، ہمیں بدعات اور رسومات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام پر قائم دائم رکھے، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین، والسلام